اس کا وجود بے حد لازمی ہے۔ لوگ مدرسوں کو اور علماء کو بڑی تنگ نظری سے دیکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں دو کوڑی کا ملا، دو کوڑی کا مولوی، یہ بھی سازش ہے اس دین سے دور کرنے کے لیے کہ علماء سے دور کر دیا جائے، لوگ دین سے دور ہو جائیں گے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یاد رکھنا، جس کو دو کوڑی کا ملا کہتے ہو نا بڑے اور جوان ہو کر، اگر یہ دو کوڑی کے ملا نے تیرے باپ کا ایجاب و قبول نہ کرایا ہوتا تو تیری امی تیرے بابا کے لیے حلال نہ ہوئی ہوتی۔ علماء کی یوں توہین کرتے ہو؟ اندازہ فرمائے، باپ کا جنازہ وہ پڑھائے، باپ کا نکاح وہ پڑھائے، تیری پیدائش ہو تو تیرے کان میں اذان وہ دے۔ میں نے کل ایک گفتگو کی کہ اقبال نے تو کہا تھا ہم نے یورپ کے کلیساؤں میں اذان دی، افریقہ کے صحراؤں میں اذان دی۔ میں کہتا ہوں آج یہ جوان کیا کر لیں گے جو صرف بال سنوارنے لگے، فلمیں دیکھنے لگے، زنا کرنے لگے، شراب پینے لگے؟ ارے تم یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان دو گے جو اپنے بیٹے کے کان میں پیدا ہونے کے بعد اذان دینے کی حیثیت نہیں رکھتے؟ وہ یورپ کے کلیساؤں میں کیا اذان دیں گے؟ وہ افریقہ کے چھپتے ہوئے صحراؤں میں کیا؟ ارے وہ گزر گئے، وہ قبروں میں چلے گئے اپنا اپنا حصہ لے کر۔ اٹھو، بیدار ہو جاؤ اور اپنی اہمیت کا اندازہ کرو۔ کوے کو غلاظت کھاتا ہوا دیکھ کر عقاب کبھی گندگی نہیں کھاتا، اس لیے دوسری قوموں کو زنا کرتے دیکھ کے ہم نے زنا نہیں کرنا، ہم زنا سے روکنے آئے، زنا کرنے نہیں آئے۔ دوسری قوموں کو تاش کے پتے کھیلتے دیکھ کے خود تاش کے پتے ہاتھ میں نہیں لینا، ہم تاش کے پتے کھیلنے نہیں آئے، ہم تاش کے پتوں کا خاتمہ کرنے آئے ہیں۔ کسی کو عورت پر پاپ کی نظر اٹھاتے ہوئے دیکھ کر تم نے نہیں دیکھنا۔ اللہ اکبر، کیونکہ ان کے پاس محمد رسول اللہ کی مقدس زندگی نہیں، اس لیے وہ گناہ کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس تو مصطفیٰ جان رحمت کی زندگی ہے، اس لیے اپنی جوانی کی قدر کرو، جوانی کی اہمیت جانو، دین کے قریب آؤ، مذہب کے قریب آؤ۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس لیے علماء کی قدر کرو، سادات کی قدر کرو، مشائخ کی قدر کرو۔ ارے تم سے ایک منٹ پہلے اگر تمہارا جڑواں بھائی پیدا ہو جائے تو صوفیہ فرماتے اس کا بھی ادب تم پر لازم ہے کہ وہ تمہارا بڑا بھائی ہے۔ جو ایک منٹ پہلے دنیا دیکھے اس کا بھی ادب تم پہ لازم ہے۔ تو وہ علماء جو نائب رسول ہو، وہ حفاظ جنہوں نے سینے میں قرآن سجایا ہو، وہ دارالعلوم جہاں 24 گھنٹے خدا کا ذکر ہوتا ہو، ہمیں اس کی تعظیم کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس لیے دین زندہ رہے گا اس وقت جب تک کہ علم زندہ رہے گا، اور علم حیات الاسلام و عماد الدین، علم اسلام کی زندگی ہے، دین کا ستون ہے۔ اس لیے دین پہ محنت کیجئے، اسلام پہ محنت کیجئے۔ اور جاتے جاتے یہ کہہ دوں، ہر تعلیم پڑھاؤ بچوں کو، علم دین بھی پڑھاؤ، علم دنیا بھی پڑھاؤ، اور دنیا کے علم اتنے پڑھاؤ کہ اپنے بچوں کو 10ویں 12ویں پڑھا کر کے ڈراپ آؤٹ مت کر لو، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو، اتنی اعلیٰ تعلیم دو کہ نوکری ہمارے بچوں کو ڈھونڈنا نہ پڑے، ہمارے بچوں میں وہ صلاحیت ہو کہ ہمارے بچے قوموں کی ضرورت بن جائے، لوگ خود تلاش کریں۔ اتنی ہمیں ترقی کرنا ہے، اگر دنیا کی قوموں سے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہنا ہے، ایجوکیشن پہ ہمیں خوب محنت کرنی ہوگی۔ اپنے اخراجات پہ کنٹرول کیجئے اور ان اخراجات کو تعلیم کے نام پہ خرچ کیجئے۔ بلکہ یہ بھی کہتا ہوں تو لوگوں کو دقت آتی ہے، 1 لاکھ کی چادر پیر کے مزار پہ چڑھانے کی بجائے 1000 کی چادر چڑھا دیجئے اور 99,000 اپنے مرشد کی اصالِ ثواب کے نام پر، تعلیم کے نام پہ خرچ کر دیجئے۔ ایک بندے کو تعلیم دو گے، کم سے کم 3 نسلوں کو سنوار لو گے۔ اس لیے میری گزارش ہے اپنے اعراض کے اخراجات کو کنٹرول کریں، جلسوں کے اخراجات کو کنٹرول کریں، شادیوں کے اخراجات کو کنٹرول کریں، اور تعلیم پر توجہ دیجئے۔ 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا گنبد اور مینار مسجد کے بنانے کی بجائے اچھے کالج، اچھی یونیورسٹیاں، اچھے اسکول قائم کیجئے، کیونکہ اونچے مینار کسی قوم کی بلندی کا اشارہ نہیں ہوتے، اچھے انسان کسی قوم کی بلندی کی طرف اشارہ دیتے ہیں۔ اس لیے اچھی عمارتوں پہ محنت کرنے کی بجائے اچھے افراد بنانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ اکبر، دنیا کے اندر انسان تو رہ گئے لیکن بیٹے ختم ہو گئے، بیٹیاں ختم ہو گئی، بہویں ختم ہو گئی، بیویاں ختم ہو گئی، مائیں ختم ہو گئی، باپ ختم ہو گئے، انسان رہ گئے۔